لیکن ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس دلدل میں ہم جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ اس وقت اوورآل معاشی حوالے سے صورتحال کتنی تشویشناک ہے؟ دیکھیں، معاشی اعتبار سے میں بہت زیادہ تشویشناک تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں کسی سطح پہ، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری سے، کسی سطح پہ میں یہ عرض نہیں دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بہتری لائی جائے. یہ کہیں پر نہیں ہے، کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ اس ملک میں بہتری لائی جائے. ہر شخص، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ احتشام صاحب کو دیکھ رہے ہیں، احتشام صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ملک ڈوبتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ایکشن لینے کے لیے آگے تیاری نہیں ہے. دیکھیں، جس طریقے سے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی پولرائزیشن نہیں دیکھی تھی. تو جس ملک میں اتنی پولرائزیشن ہو، وہاں کون سی اکنامک پالیسی چلے گی؟ آپ خود بتائیں. آپ 10 نوبل لوریٹ کو لا کے، نوبل انعام یافتہ اکنامکس کے پروفیسر کو لا کے بٹھا دیں کہ جی آپ ذرا پاکستان کی معیشت کو اس دلدل سے نکالیں، اس غریب کا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا یہاں. ٹھیک. کیونکہ یہاں پر کوئی ڈیزائر نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا رہ گیا، بس ختم. باقی سب عوام جو ہے مجھے دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بیچارے بے بس ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. جو کرنے والے ہیں ان کو کوئی ڈیزائر نہیں ہے. ملک جہنم میں جاتا ہے، چلا جائے، بس یہ ہے. تو اب ایسے ماحول میں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ یہ کریں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے تو کوئی 3.5 سال 4 سال میں کوئی ڈیزائر نہیں دیکھا. اس حکومت کے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. اس 1 مہینے میں بتائیں ایک بھی پالیسی لی گئی ہے؟ کوئی پالیسی نہیں لی گئی ہے. تو کیا ملک اس طریقے سے چلے گا؟ ایک دن پالیسی ان ایکشن، ٹیکنگ پاکستان ٹورڈ سری لنکن ٹائپ آف کرائسس. ہر ایک دن جس میں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے سیاسی معاشی میدان پہ، ہم پاکستان کو دھکیل رہے ہیں سری لنکا کی طرف میں، دھکیل رہے ہیں. یا تو کسی کے ڈیزائر ہے کہ پاکستان کو دھکیلو سری لنکا کی طرف میں تاکہ یہ بھی بینکرپٹ نیشن بن جائے، اس کے بعد اس سے جو کچھ کام کرانا ہو کرا لو. یہ کسی کے ڈیزائر ہو سکتی ہے؟ صحیح. میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی سطح پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہو کہ یار دیکھو اس وقت ملک کے چیلنجز کیا ہے، 1 2 3 یہ چیلنجز ہیں، یہ 1 2 3 یہ پالیسیز ہم لے رہے ہیں. ہر دن گزرتا چلا جا رہا ہے. 1 مہینہ گزر گیا، تفریح بازی میں گزر رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر سیر و تفریح کر رہا. اس طریقے سے ملک تو نہیں چلتا ہے چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا، اور بہت سارے حوالوں سے تو آپ بڑا واضح طور پہ لکھتے رہے ہیں، وہ میں بعد میں پوچھوں گا. اسٹیٹ بینک کے گورنر ابھی جو جا رہے ہیں، اکنامک ہٹ مین، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ خاص طور پہ کہتے رہے، آپ ہمیشہ وارن کرتے رہے کہ باہر سے آئیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی نے نہیں سنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنی چیزیں ہیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، بڑا مشکل ہے. اسپیسیفک میں بات پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ حکومت آئی، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی کوئی ان کا ویژن ہوگا، کوئی مشن سٹیٹمنٹ ہوگی، کوئی پالیسی ہوگی ان کی، کوئی ہوم گراؤنڈ ڈیسیجن میکنگ ہوگی. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں ہی پچھلی حکومت کا بھی وقت گزر گیا، ان کا بھی وقت گزر گیا. اہم وزارت دی ہوئی تھی عماد حضرت صاحب کو انرجی کی، سارا دن سیاسی باتیں کرتے رہتے تھے. آپ دیکھیں کیا نکل رہا ہے، کیا نہیں نکل رہا، کہاں سے معاملات کدھر جا رہے ہیں. چلیں وہ تو بحث ہوتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب، اسپیسیفک سوال، یہ ایکسچینج ریٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس انداز سے کمر توڑ رہا ہے ہماری، آج دور پہ آپ دیکھیں پھر ڈالر جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، یہ 87+ ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس دنوں کی بات ہے، 200 روپے تک پہنچ جائے گا. یہ ایکسچینج ریٹ میکانزم کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اب ظاہر ہے انفلوز تو ہمارے بہت کم ہیں، آؤٹ فلوز ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا. اور جس طرح سونیا کہہ رہی تھی نہیں ملا، کوئی سعودی عرب سے بھی، یو اے ای سے بھی، چائنا سے بھی امیدیں لگائی ہیں. وہ کہا جا رہا ہے اصل میں $600 ملین ہمارا ہے، باقی سارا پارک کیا ہوا ہے. 3.5 بلین چائنا کا، اور 3 بلین اپنا کیا کہتے ہیں سعودی عرب کا، 2 بلین یو اے ای کا، 1500 قطر کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کیا کریں گے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام چلیں، اچھی بات ہو گئی، $2 بلین ایڈیشنل آ جائیں گے. ابھی آپ کے خیال میں فوری طور پہ جو حکومت کر سکتی ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اور ڈیفالٹ جو آپ نے وارن کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کچھ کرے گی؟ بائی دی وے حکومت اب یہ کہنا شروع کر دیا، نواز شریف صاحب نے بھی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں بڑا غلط ہو گیا ہے، ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز شریف صاحب نے اگلے دن پرائیویٹلی اخبار میں اس میں بات کی ہے کہ بھی گیم خراب ہو گیا، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. اس کو نکالنے کی جلدی تھی، اب آنے کے بعد کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. تو
تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جس طرح ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کیا ایڈوائز کریں گے فوری طور پہ کیا کریں ایکسچینج ریٹ بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں ان سب کا روٹ کاز جو ہے نا وہ سیاسی عدم استحکام ہے. اوکے. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن میں پاکستان کی خاطر آج پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم میں سیاست پہ یہ بات کرتا ہوں جی پلیز. جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ملک کو جس طریقے سے جس طرف جا رہا ہے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اکنامکس سے ہٹ کے سیاست کی بات کروں. دیکھیں اس وقت ہمیں کیا چاہیے. میں اپنے پرائم منسٹر جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جون کے 2 یا 3 جون کو میں نے بجٹ پیش کر دینا ہے پارلیمنٹ میں. وہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے کہ تقریریں ہوں گی. میں ہفتے دن میں بجٹ کو پاس کراتا ہوں. 10 یا 12 جون تک بجٹ کو پاس کرانے کے بعد میں اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرتا ہوں، کیبنٹ کو ڈیزالو کرتا ہوں اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بنانا چاہتا ہوں. میں اس سلسلے میں عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ 2 سے 3 نام کیئر ٹیکر کے لیے ہمیں بھیج دیں تاکہ ان کا ویو لے کر ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناتے ہیں اور 3 مہینے کے اندر میں آپ الیکشن کرا دیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو اس وقت آسمان پہ ہے اس زمین پہ آ جائے گا. ٹھیک صحیح. بالکل. اس کے بعد آپ پھر معاشی اس پہ آپ لگ جائیں، اپنا بجٹ پیش کر دیں اور معاشی صورتحال پہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جتنی جلدی آتی ہے اس کو کہیں کہ جی یو آر آل پاورفل ٹیک ڈیسیجنز. آپ بالکل لیں کہ ملک کو بچانا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام صرف الیکشن ہی کرانا ہوتا ہے، لیکن گیون دی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن اس میں آپ ایک اچھی سے 2-4 ٹیم آپ کیئر ٹیکر کے طور پر لگائیں کہ آپ جو میجر لینا چاہتے ہیں وداؤٹ ویٹنگ ٹائم کے 3 مہینے کے بعد کوئی حکومت آئے گی پھر وہ کیبنٹ بنائے گی، اس کے بعد پھر ایکشن لیں گے. اٹ ول بی ٹو لیٹ. ایک پالیسی ان ایکشن از ٹیکنگ پاکستان ٹورڈ سری لنکن ٹائپ آف کرائسس. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس لیے آج میں پہلی مرتبہ یہ ایک سیاسی باتیں میں کر رہا ہوں جو مجھے زیب نہیں دیتا ہے کرنے کے لیے. میں کبھی ہمیشہ پرہیز کیا ہے لیکن آج میں مجبور ہو گیا ہوں پاکستان کے حالت کو دیکھ کر. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آئیڈیلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کا یہ ویو بھی ہے، آپ کے دل کی آواز بھی ہے، شاید میری بھی ہے، سونیا کی بھی، بہت سارے لوگوں کی، اور پرائیویٹلی کیا وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں جلدی الیکشن کا. اچھا سر ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ کا بڑا تجربہ ہے حکومتوں میں رہ کے، مختلف جگہوں پہ آپ نے بہت سرو کیا، ہم نے آپ کو دیکھا بھی ہے، رات کو 12-1 بجے تک آپ کی بتی جل رہی ہوتی تھی سیکریٹریٹ میں، سارے لوگ جا چکے ہوتے تھے، ہم بہترین وقت دیکھتے تھے کہ آپ کو ملنے کا وہی ہے 12-1 بجے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلور لائننگ بھی اس میں ایک ہے کہ بھلے پولیٹیکل معاملات کو چھوڑ دیں، ڈپلومیٹک معاملات کو امریکہ کے ساتھ چھوڑ دیں، لیکن اس سٹیج پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اکنامک کے علاوہ ہمارا ڈیفنس کا انٹرسٹ بھی امریکہ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ناراضگی کی وجہ سے آج اب میں نے کئی فوجی حضرات سے سنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں جس طریقے سے امریکہ نے ہر چیز منع کر دی ہے، یعنی جو پرزے F-16 کے ہوں اور چیزوں کے ہوں، جو کبھی کبھار ہمیں ٹرکی سے مل جاتے تھے، یوکرین سے ادھر، وہ بھی انہوں نے منع کر دیا نہیں دینا، اس لڑائی کی وجہ سے جو ہم نے آپس میں ان کے ساتھ شروع ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب چینج آف گورنمنٹ کی وجہ سے امریکی جو ہیں تھوڑے سے کنسیڈریٹ ہیں اور IMF پہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، فیٹ اپ ہو. اور پھر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں 45% لوگ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹس وہاں پہ ہے، 25% یورپین یونین کی ہیں، 3 بلین کا وہ ہمیں ملا ہوا بھی وہاں پہ اسپیشل اسٹیٹس اس کا GSP+.